بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے درود پاک کے کسی بھی صیغے کے ورد کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ نہ صرف آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے بلکہ دونوں جہاں کی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ وظائف ہب آفیشل میں خوش آمدید۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے اور پڑھنے والوں کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو شیئر کیجئے۔ آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے اگر کسی اور مسلمان کی مشکل آسان ہو گئی تو آپ کی مشکل اللہ تعالیٰ پہلے ہی آسان فرما دے گا انشاءاللہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حلال رزق کمانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پارہ 2 رکوع نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری پاکیزہ چیزیں۔ طبرانی میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال روزی طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ کیمیائے سعادت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص لگاتار حلال کی روزی کماتا ہے اور حرام کے لقمے کی آمیزش نہیں ہونے دیتا یعنی نہیں ملنے دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے اور حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری ہو جاتے ہیں۔ کسی بزرگ نے فرمایا کہ جب آدمی حلال غذا کا پہلا لقمہ کھاتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو شخص حلال روزی کی تلاش میں ذلت کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ احیاء العلوم میں یہ روایت موجود ہے۔ تنبیہ الغافلین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس لیے حلال کماتا ہے کہ سوال کرنے سے بچے، یعنی لوگوں سے مانگنے سے بچے، اہل و عیال کے لیے کچھ حاصل کرے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے، کہ وہ قیامت کے دن یوں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اور جو شخص حلال کمائی مال جمع کرنے کے لیے کرے اور دوسروں پر فخر اور بڑائی کے لیے کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ تنبیہ الغافلین میں ہی حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کی یہ روایت موجود ہے کہ جب پہلا دینار یعنی سونے کا سکہ بنایا گیا تو شیطان نے اسے آنکھوں سے لگا کر کہا کہ جو تجھ سے محبت کرے گا وہ میرا غلام ہے۔ حضرت حسن بصری مشہور تابعی بزرگ ہیں۔ آپ نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا دودھ پیا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے خرقہ خلافت بھی پہنا ہے۔ کیمیائے سعادت میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تجارت کرو، کیونکہ رزق روزی کے 10 حصے ہیں اور 9 حصے فقط تجارت میں ہیں۔ ابن ماجہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سچا تاجر قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو ان میں سے سب سے پاکیزہ وہ ہے جو تمہارے کسب یعنی حلال کمائی سے حاصل ہو، اور تمہاری اولاد بھی تمہارا کسب یعنی حلال کمائی ہی ہے۔ طبرانی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کون سا کسب یعنی کمائی زیادہ پاکیزہ ہے؟ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور اچھی بڑی یعنی تجارت کہ جس میں دھوکہ اور خیانت نہ ہو۔
بحیقی میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہوتی ہے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں، اور جب وعدہ کریں تو اس کے خلاف نہ کریں، اور جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی مذمت یعنی برائی نہ کریں، اور جب اپنی چیز بیچیں تو اس کی تعریف میں زیادہ مبالغہ نہ کریں، یعنی بڑھا چڑھا کر تعریف نہ کریں، اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ ڈالیں، یعنی کسی سے قرض لیا ہو یا کسی کا سامان دینا ہو تو فوراً ہی ادا کر دیں، اور جب انہوں نے کسی سے لینا ہو تو سختی نہ کریں۔ کیمیائے سعادت میں ہے کہ ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ عابد بہتر ہے یا تاجر امانت دار؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ امانت دار تاجر زیادہ بہتر ہے کہ وہ جہاد اکبر میں ہے، یعنی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، کیونکہ شیطان ترازو اور لین دین کے پردے میں اس کے پیچھے رہتا ہے، لیکن امانت دار تاجر اس کے خلاف جاتا ہے، تو یہ جہاد ہوگا۔ آئیے اب سنتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کے پیشے کیا تھے، یعنی کون سے نبی کون سا کام کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا یعنی لکڑی کا کام کرتے تھے، جسے ہمارے ہاں آج کل فرنیچر کا کام کہتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سی کر گزر بسر کرتے تھے، یعنی درزی تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جانوروں کے بالوں اور اون وغیرہ سے اپنی روزی حاصل کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیڑ بکریاں چراتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بنا کر گزر اوقات کرتے تھے، یعنی جنگوں میں استعمال ہونے والی زرہ بناتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو روئے زمین کے بادشاہ تھے، وہ درختوں کے پتوں اور چھال سے پنکھے، بوریاں اور زنبیل یعنی ٹوکریاں تیار کر کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ یہ سب کچھ تفسیر عزیزی میں موجود ہے۔ صحابہ کرام کے کیا پیشے تھے؟ خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اذخر نامی خرد گھاس جنگل سے کاٹ کر مدینہ منورہ میں لا کر بیچتے تھے، مزدوری بھی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ فتح خیبر کے بعد کھیتی باڑی بھی کرتے رہے۔ حضرت حاتم بن ملتا مدینہ منورہ میں نان بائی کا کام کرتے تھے، یعنی روٹیاں لگاتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی چٹائیاں بن کر بیچتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص اور حضرت زبیر قصاب تھے، گوشت بیچتے تھے۔ حضرت خباب لوہار تھے۔ حضرت طلحہ کپڑے کا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کپڑے کے ساتھ ساتھ دودھ کا کاروبار بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو سفیان بن حرب اچار، تیل اور چٹنی کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص تیر بنا کر بیچا کرتے تھے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مادر اخلاق میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابہ کرام حاضر تھے۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کپڑے کی سلائی کا کام کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس میں امانت داری سے کام کرو گے تو حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ دوسرے شخص نے عرض کیا کہ میں معمار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے اس میں امانت داری سے کام کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک تیسرے شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تجارت کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو نے بھی امانت داری سے کام لیا تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ حلال رزق کمانا سلسلہ جاری ہے۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آل